أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قابل احترام جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب العالیہ اور دیگر سامعین کرام، کل کی مجلس میں کچھ تمہیدی باتیں تعلیم سے متعلق، علم دین حاصل کرنے سے متعلق، پھر اس کے بعد گشت، ہجرت، نصرت اور آیات قرآنیہ میں بیجا تعویل و تحریف سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی ارادہ ہے کہ اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں تاکہ یہ موضوع پوری طرح سے واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جماعت کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ دین سے جڑ جائیں، دین کے قریب ہو جائیں، مسجد والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، علماء کرام کے قریب ہو جائیں، یہ اور اس طرح کے اس کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے اور اس ضرورت کے لیے تعلیم سے متعلق مستقل قرآن مجید میں آیتیں اور احادیث مبارکہ میں حدیثیں، نماز سے متعلق بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت کچھ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات سے متعلق بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت کچھ ہے۔ جس کام کو لے کر یہ جماعت اٹھی اس کے لیے بھرپور مضامین، بھرپور دلائل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ کام صحیح طریقے پر ہو، آیات کا صحیح مطلب بیان کیا جائے، احادیث مبارکہ کا صحیح مطلب بیان کیا جائے۔ مثلا جماعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ علم دین حاصل کریں، یہی کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتے، سکھانے کے لائق تو ہوتے نہیں، سیکھنے کے لیے نکلتے۔ سیکھنے کے لیے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں سکھانے والے موجود ہوں۔ یہ قافلہ ایسا ہوتا ہے جو نہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں سکھانے والے بھی موجود نہیں ہوتے۔ تو جانا ایسی جگہ چاہیے جہاں سکھانے والے موجود، یا یہ کہ اس میں کوئی سکھانے والا ہو۔ تو علم دین سیکھنے کے فضائل تو قرآن مجید میں ہیں،
احادیث مبارکہ میں ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر کے لوگوں کو شوق دلا سکتے ہیں، لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ نماز کے قریب کرنا ہے، مسجد سے جوڑنا ہے، تو نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں اس کو بیان کر کے لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے کہ چلو، تاکہ نماز سکھائی جائے اور نماز کا شوق دلایا جائے، نماز کے فائدے بتائے جائیں۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں اور اس کی فضیلتیں قرآن اور حدیث سے بیان کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح انداز پر کام کریں اور صحیح انداز پر اس کے فضائل بیان کریں، یہ شرط ہے، اور اس میں کوئی ایسا بیان کرنے والا ہو۔ لیکن یہ سب چھوڑ کر کتاب السیر والمغازی میں داخل ہونا، دین اسلام میں ایمان کے بعد ایک تو نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے زکوٰۃ ہے، چوتھے حج ہے، اور ایک چیز ہے جسے قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اہل اسلام کے تحفظ کے لیے ایک فریضہ ہے جس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلحہ نہ رکھتا، جو فوج نہ رکھتا، جو اپنی حفاظت کے انتظامات نہ کرتا، سب کرتے۔ اس کے بغیر ملک باقی نہیں رہ سکتا، ملک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اپنے دفاع کی صلاحیت کر سکتا۔ گھوڑے پیر چلاتے، شہد کی مکھیاں اور بھیڑ ان کے اندر ڈنک ہے، سانپ کے پاس بھی ڈنک ہے، زہریلا ڈنک ہے۔ اس طرح سے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا سامان دیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو باقاعدہ حفاظت کا ایک سامان دیا ہے کہ جس سے ایمان بھی محفوظ رہے، اسلام بھی محفوظ رہے، اہل اسلام بھی محفوظ رہیں۔ اس راہ میں کوئی روڑا آئے تو اس روڑا کو اس کے ذریعے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کو آسان زبان میں جہاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی محنت اور کوشش سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا محنت اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ عربی زبان میں قتال فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے ناموں سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مستقل ایک فرض ہے، کبھی یہ فرض عین ہوتا ہے اور کبھی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس کا مستقل باب ہے، اس باب کو کتاب السیر کہتے ہیں، کتاب المغازی کہتے ہیں، اس کا یہ عنوان ہے، اس کی یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس بارے میں قرآن مجید میں 400 سے زیادہ آیتیں ہیں، 400 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 1000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے جزئیات کو بھی بہت تفصیل سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو دین بھی نہیں رہے گا، ایمان بھی نہیں رہے گا، اسلام بھی نہیں رہے گا، مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ جو اپنی قوت گنوا دے، اپنی طاقت گنوا دے اور اپنی دفاعی صلاحیت گنوا دے، اس کو لوگ کھا جائیں گے، اس کو لوگ ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک مستقل شرعی حکم ہے، ایک چیز ہے، ایک عبادت ہے، ایک شریعت کا نظام ہے، بالکل الگ ہے۔ جیسے کہ نماز ایک عنوان ہے، روزہ ایک عنوان ہے، زکوٰۃ ایک عنوان ہے، حج ایک عنوان ہے، ایسے وہ بھی ایک عنوان ہے۔ اب خلط ملط کرنے کی اجازت نہیں کہ پڑھیں تو نماز اور بتائیں
کہ ہم وہ کام کرتے ہیں اس کی فضیلت بیان کریں، رکھیں تو روزہ اور فضیلت بیان کریں کتاب السیر سے، دیں زکوٰۃ اور فضیلت بیان کریں کتاب السیر سے، کریں حج اور فضیلت بیان کریں کتاب السیر والمغازی سے۔ اس کو کہتے ہیں خلط ملط کرنا، ادھر ادھر کرنا۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه۔ یہ یہود کی عادت اور خصلت تھی کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے یا یہ کہ اس کے معنی کو بدل دیتے تھے، الفاظ کو یہاں سے وہاں بھی کر دیتے تھے، اس کی جگہ دوسرا لفظ لگا دیتے تھے، یا یہ کہ اس کا معنی بدل دیتے تھے، جیسی ضرورت تھی ویسے کام کر لیتے تھے۔ یہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی عادت اور جن کی خصلت یہ تھی۔ کسی کو تحریف کہا جاتا ہے، ہیر پھیر کرنا، عدل بدل کرنا، اور یہ الحاد اور زندقہ کے دائرے میں آتا ہے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ جب علم دین کے فضائل موجود، علم دین سیکھنے اور سکھانے کے، نماز کے فضائل موجود، روزہ کے موجود، زکوٰۃ کے موجود، حج کے موجود، اب جماعت کے لوگ یہ سب کام، اس میں سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے فضائل بیان کرنے کے بجائے کتاب السیر والمغازی میں کیوں گھستے؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں جائیں اور وہاں سے فضائل کو لے کر آئیں؟ اگر آپ کام وہی کریں تو ٹھیک ہے، آپ وہی بیان کریں، لیکن کام آپ تو وہ کرتے نہیں تو پھر ویسی فضیلت کیوں بتاتے؟ اگر آپ اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے لیے لڑتے ہو تو ٹھیک ہے، وہی آیتیں آپ سنائیں اور وہی حدیثیں آپ سنائیں، اور وہ سنا کر آپ لوگوں کو ترغیب دیں اور شوق دلائیں، لوگوں کو تیار کریں، لیکن آپ کام تو وہ کرتے نہیں۔ اور ایسی حرکت آج تک نہ کسی مدرسے والے نے کی، نہ کسی خانقاہ والے نے کی، نہ کسی اور تنظیم اور تحریک والے نے کی کہ کام تو کچھ کریں اور فضیلت کتاب السیر اور مغازی سے بیان کریں، ایسا لوگوں نے نہیں کیا۔ یہ جماعت کی خاصیت ہے، یہ جماعت کی خاصیت ہے کہ جماعت یہ کام انجام دے رہے، اور یہ ہیر پھیر کا کام یہودی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، مسلمان یہ کام نہیں کرتے۔ اور جماعت میں یہ ہیرا پھیری یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے یہ چھوٹوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، ایسا نہیں۔ یہ چھوٹوں کا کام ہے، چھوٹے بیچارے کیا جانے، ان کا کیا قصور ہے، وہ تو کچھ جانتے نہیں، یہ تو جماعت کے بڑوں کا کام ہے، یہ انہی کا قصور ہے، یہ انہی کی غلطی ہے۔ یہ تو ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی باتیں ہیں کہ یہ چھوٹوں کا قصور ہے، یہ چھوٹوں کی غلطی، یہاں پبلک بیچاری کیا جانے، اس کو جو بتائیں کہ وہی یہ جانے کہ وہی یہ سمجھے۔ تو اس نقطۂ نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کچھ اور فضیلت کچھ، ایسا کیوں؟ اور پھر کام یہ، اور وہاں گھسے، وہاں سے لے آئے امیر کا لفظ۔ جماعت میں امیر کا لفظ منتظم کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، ناظم کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، امیر المومنین کے معنی میں ہوتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی قطعاً ناجائز۔ امیر المومنین، امیر المومنین کا مخفف ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے کن لوگوں کے نزدیک۔ آپ مدارس میں پہنچیں گے تو وہاں آپ کو ناظم ملے گا، معتمم ملے گا، خادم ملے گا، اس طرح کے الفاظ منتظم ملیں گے، وہاں امیر المومنین نہیں ملیں گے۔ لیکن یہاں سب امیر المومنین ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سب امیر المومنین۔
ان کے حکم کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو ایمان سے گئے، ایمان سے ہاتھ کھول گئے۔ تو یہ امیر المومنین کا لفظ وہاں سے لائے ہیں۔ اور جو گشت میں نے کل بتایا تھا وہ گشت بھی وہاں سے لائے ہیں، پہرے داری سے، پہرے دار لوگ جو گشت کرتے۔ اور استقبال مسافہ، جب میدان جنگ میں صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تھا تو اتنا بڑا کام، اتنا اہم کام، اتنا عظیم الشان کام، اس کے لیے دور تک پہنچانے کے لیے جاتے تھے، دور تک پہنچانے کے لیے، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو سلام کیا جاتا، مسافہ کیا جاتا، پھر رخصت کیا جاتا۔ ایسے تو سلام مسافہ کیا جانا ہی چاہیے، لیکن ہر موقع کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جان کی بازی لوگ لگانے جا رہے ہیں، ان کی ہار یا ان کی فتح پر اسلام کی فتح اور اسلام کی شکست کا مدار ہے۔ اگر یہ شکست آ گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ فتح یاب ہوئے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ تو بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ دور تک پہنچایا جاتا، مسافہ سلام کر کے ان کو روانہ کیا جاتا، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دی جاتی، دعائیں کی جاتی، اور پھر جب وہ واپس آنے لگتے تو آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا جاتا کہ قافلہ جان کی بازی لگا کے آ رہا۔ وہیں سے اخذ کیا گیا ہے، وہیں سے لیا گیا ہے کہ جب اجتماعات کے بعد جماعتیں روانہ کی جائیں تو اہتمام کے ساتھ روانہ کیا جائے، اور پھر جب واپس آئیں تو اس کا باقاعدہ استقبال کیا جائے، وہاں سے اخذ کیا جائے۔ چنانچہ مکاتیب میں ہے، مکاتیب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 2، مدینہ پہنچتے ہی آپ نے ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ مکاتیب نے لکھا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ بیانات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں 150 جماعتوں کو بھیجا۔ جماعت کا کام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 96 سال پہلے شروع کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو بھیجا، روانہ کرنا شروع کر دیا۔ اور مولانا یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ 150 جماعتوں کو بھیجا۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ کون سی جماعت تھی؟ لشکروں کو بھیجا، لشکروں کو بھیجا، مجاہدین کو بھیجا، فوج کو بھیجا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں کو بھیجا۔ انجام کیا ہوگا؟ جو پبلک سنے گی وہ یہ سمجھے گی کہ ایسے بھی وہ لوگ جماعت میں جاتے تھے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، مہینہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے جاتے تھے۔ وہاں کھانے کی دعوتیں ہوتی تھی، مسجدوں میں آرام سے ٹھہرتے تھے، مچھردانی بھی ساتھ ہوتی تھی، ٹھنڈا پینے کا نظام رہتا تھا، موبائل بھی ہاتھ میں رہتا تھا، آرام سے گھر پہ گپ شپ بھی کیا کرتے تھے، ہنستے کھیلتے جاتے تھے اور ہنستے کھیلتے واپس آ جاتے تھے۔ آپ کی اس جماعتی کام اور صحابہ کے اس کام میں کوئی جوڑ نہیں ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ نے الفاظ کو بدل کر، تعبیر کو بدل کر، عنوان کو بدل کر دین بدل ڈالا تھا۔ صحابہ کے کام کی عظمت کو گھٹا دیا، حیثیت کو گھٹا دیا۔ کہاں جان دینے کی بات اور کہاں 3 دن اور 4 دنوں کے لیے جانا، کہاں جان دینے کی بات اور کہاں جماعت میں جانا، کوئی جوڑ نہیں۔ تو وہاں سے جوڑنے کے لیے ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کا راستہ۔ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو۔ کیوں کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو؟ کہنا چاہیے کہ دین سیکھنے کے لیے نکلو، یا جماعت کے راستے میں نکلو، یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ طرز، ہمارا یہ طریقہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں
قتال کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جس کو فی سبیل اللہ سے یاد کیا گیا ہے، وہی ہے ہمارا یہ کام، وہی ہے۔ تو کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں؟ اگر یہی کام ہم کریں مدرسہ والے یا خانقاہ والے، اپنے کام کو وہاں سے جوڑیں اور وہی فضائل لوگوں کو بیان کر کے یہاں بلائیں، تو سب لوگ کہیں گے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ کہہ کر وہاں سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا راستہ، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، یہ جملہ بھی کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ آج کا طرز نہیں ہے، یہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ انبیاء کرام نے کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ خروج کے معنی نکلنا۔ خروج اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں رکھتا۔ کوئی نکلے چوری کرنے کے لیے، کوئی نکلے فساد کرنے کے لیے، تو اس خروج میں کون سا ثواب ہے؟ یہ نکلنا جب کسی چیز سے جڑتا ہے تب فضیلت اس کے اندر آتی ہے۔ نکلنا مسجد کے لیے، نماز کے لیے، اب ثواب ملے گا نکلنے پر۔ نکلنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب نکلنے پر ثواب ملے گا۔ نکلنا اللہ کے میدان، نکلنا میدان کے لیے، میدان میں اللہ کے دشمنوں سے، اللہ سے لڑنے کے لیے، اب اس کا ثواب ملے گا۔ محض نکلنا اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں رکھتا۔ اس نکلنے کی نسبت جس کام سے ہوگی اسی اعتبار سے اس کا ثواب ملے گا۔ تو وہ جو خروج فی سبیل اللہ ہے، یعنی میدانوں میں نکلنے کی جو بات کہی گئی ہے، اس کو لا کے یہاں سے جوڑ دیا۔ خروج 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 کہتا ہے۔ ایسے ہی نفر 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 وہاں سے لا کے یہاں سے کر دیا، خروج بھی یہاں سے کر دیا، نفر بھی یہاں لگا دیا، گشت بھی یہاں جوڑ دیا، امیر بھی یہاں جوڑ دیا، تشکیل بھی وہیں سے آئی۔ وہاں اعلان ہوتا تھا، ہے کوئی بہادر جو اپنا نام پیش کرے، جان کی باسی لگائے، جان ہتھیلی میں لے کے میدان کی طرف جائے، ہے کوئی ایسا بندہ؟ کون کون ہے؟ نام لکھا۔ یہ تشکیل وہاں سے اخذ ہوئی۔ تشکیل کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اس تشکیل کو اس سے جوڑ دینا اور اس تشکیل پر اس تشکیل کی فضیلت لگا دینا، یہ جرم ہے۔ ایسے انتخاب کرنا کہ بھائی کون کون چلنے کے لیے تیار ہے علم دین سیکھنے کے لیے، یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس نکلنے کو اس نکلنے سے جوڑنا، اس تشکیل کو اس تشکیل سے جوڑنا، اس پر اس فضیلت کو بیان کرنا، یہ جرم ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جماعت میں جو کچھ کام کیا جا رہا ہے اس کو وہاں سے جوڑا جا رہا ہے۔ کام کچھ اور، فضائل کچھ اور اسی پر بس نہیں، صرف جوڑا ہی نہیں جا رہا، بلکہ صاف لفظوں میں یہ اعتراف اور اقرار کیا گیا ہے کہ ہمارا یہ کام بعض حیثیات سے، قتال سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں آپ کو وہ پوری عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ سفر غزوات ہی کے سفر کے خصائص اپنے اندر رکھتا ہے۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے۔ غزوہ اس اسلامی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ یہ سفر غزوات ہی کے سفر کے خصائص اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی جو خاصیت، جو خوبیاں اس سفر میں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جاتے تھے، وہ خوبیاں اس سفر میں موجود ہیں۔ اور اس لیے امید بھی ویسے ہی اجر کی ہے۔ اجر کے معنی ثواب، اس لیے امید بھی ویسے ہی اجر کی ہے، بالکل صاف لفظوں میں۔ یہ اگرچہ قتال نہیں ہے مگر جہاد ہی کا ایک فرض ضرور ہے، جو بعض حیثیات سے اگرچہ قتال سے کمتر ہے لیکن بعض حیثیات سے اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کام کو ترتیب دیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قتال اور جہاد کو ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو
فرض قرار دیا ہے۔ اب ان کا کام بعض حیثیات سے اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ بتائیے ایمان بچے گا؟ کیسے ایمان بچے گا؟ اگر کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی تو چلیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، لیکن یہ غلطی لگنے والی بات ہے۔ ایک مستقل فرض ہے جس کے لیے 400 سے زائد آیتیں ہیں، 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور بالکل صریح احکام ہیں، اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ ہمارا یہ کام بعض حیثیات سے اعلیٰ اور افضل۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹوں کی غلطی، یہ جاہلوں کی غلطی، جب ہم کچھ کہیں گے تنبیہ کریں گے تو یوں رخ پھیر دیا جاتا ہے کہ چھوٹوں کی غلطی، چھوٹوں کی غلطی ہوتی تو بڑے صاحب میں کہاں سے موجود ہوتی؟ چھوٹوں کی غلطی چھوٹوں کے پاس رہے گی۔ تحریک کی غلطی جماعت تحریک کے ہر فرد میں پائی جائے گی۔ جب کسی تحریک میں غلطی ہوگی تو وہ غلطی ہر فرد میں پائی جائے گی اور سب کی غلطی ایک طرح کی ہوگی۔ یہ غلطی کہ قتال اور جہاد کے اس کو برابر سمجھنا، اس کام کو اس کے برابر سمجھنا یا اس سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا یا اس کی فضیلتوں کو اس پہ فٹ کرنا، یہ جماعت کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کسی کا تعلق اہل علم سے ہو اور اس کے دماغ میں سالمیت اور صلاحیت ہو تو وہ اس سے بری ہو جائے، وہ الگ بات ہے، ورنہ جو پکا جماعتی ہے اس کے اندر یہ جراثیم ضرور ہوں، اس کے اندر یہ عیب اور یہ جرم ضرور ہو۔ اب دیکھیے دلیل، مثلا قتال میں شفاء غیظ اور اطفاء شعلہ غضب کی صورت بھی ہے، یعنی جنگ میں غصہ نکلتا ہے، دل کی بھڑاس نکلتی، اور یہاں اللہ کے لیے صرف قضم غیظ ہے، یعنی جماعت میں جائیں گے تو صرف غصے کو پینا ہے اور وہاں غصہ نکلتا ہے، اس اعتبار سے یہ افضل ہوا، وہ افضل نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس غصہ نکلنے کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ یہ میدانوں میں جانے کے بعد، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد جو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل کی بھڑاس نکلتی ہے، غصہ نکلتا ہے، اس کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اور یہ جب غصہ صحیح جگہ نکل جاتا ہے تو پھر آپس میں نہیں لڑتے۔ جب غصہ صحیح جگہ نکل جائے گا تو آپس میں نہیں لڑیں گے۔ جب شادی ہو جائے گی اور خواہشات بیوی سے پوری ہو جائیں گی تو اپنی بدکاری کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہاں قضم غیظ ہے، یہ کہا گیا، اور اس کے دین کے لیے لوگوں کے قدموں میں پڑ کے اور ان کی منتیں خوشامدیں کر کے بس ذلیل ہونا ہے۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 78 صفحہ 79۔ تو کام جماعت کا اور یہ قتال سے افضل بھی ہو گیا اور اس کے فضائل اب فٹ کرنے آسان ہو گئے، اب آرام سے فٹ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب اس سے اعلیٰ ہو گیا بعض حیثیت سے تو فٹ کرنے میں اب کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے؟ تعجب کی بات اس پر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مجھے خواب میں معلوم ہوا۔ یہ عبارت بھی آپ کو بیائی نہیں پڑھ کے سنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ ملفوظات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 51۔ جب یہ طریقہ آپ کو خواب میں معلوم ہوا تو نبیوں والا کام کیسے ہو گیا، صحابہ والا کیسے ہو گیا؟ نبیوں والا کام تو قرآن مجید میں آپ کو ملنا چاہیے، صحابہ والا کام آپ کو قرآن مجید میں ملنا چاہیے اور احادیث مبارکہ میں ملنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی اس میں مل جانا چاہیے۔ جب نبیوں نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے تو طریقہ بھی تو موجود ہوگا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں منکشف ہوا، خواب کی بات کو یہ حیثیت مل گئی۔ اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر خواب میں القا ہوئی۔
مطبوعات 57 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی تفسیر خواب میں معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، اور پھر مفسرین نے تفسیریں لکھی اور اس پر حدیثیں موجود، کہتے ہیں کہ خواب میں معلوم۔ اس خوابی دین کی کیا ضرورت ہے، خوابی جماعت کی کیا ضرورت ہے، خوابی طریقے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خوابی جماعت اور خوابی طریقے پر چل کر لوگ خواب ہی میں پہنچ جائیں گے اور خواب ہی میں رہیں گے، بیداری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سوتا ہوا آدمی تو ہمیشہ نقصان ہی میں رہتا ہے، خواب والا آدمی جو جاگے، بیدار رہے، محنت کرے، کوشش کرے، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ سب خواب والا۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے، یہ عمل باقی عملوں میں وہ نسبت رکھتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سیوا سے ہے۔ یہ عمل کون سا؟ جماعت والا عمل۔ یہ عمل باقی عملوں میں وہ نسبت رکھتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سیوا سے ہے۔ اس کو کرتے رہو گے تو سب نیکیوں سے انتفاع کی صورت نکلے گی۔ نیکیاں اس کی صحبت سے ایسے ہی فیض پائیں گی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خدمت سکھانے آئے تھے جو انبیاء کی تھی۔ ارشادات و مکتوبات صفحہ نمبر 16، ارشادات و مکتوبات بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب، صفحہ نمبر 16۔ اس میں یہ بات کی کیسے میں مانوں کہ یہ چھوٹوں کی غلطی۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب بے ادبی ہو جائے گی، اس میں بے ادبی کی کیا بات ہے؟ دین کو بدلا جا رہا ہے، آیات میں تحریف ہو رہی ہے، حدیثوں کا معنی پھیرا جا رہا ہے، اور ہم ایک مولانا صاحب کے احترام میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنا گنگاتے ہیں، اتنا گنگاتے ہیں کہ ان سے زیادہ دنیا میں کسی نے کام کیا ہی نہیں۔ اتنی تعریفات ہیں اور اتنا زیادہ غرور ہے کہ اگر دنیا میں دین آیا ہے اور کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ سب جماعت کی بات کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی بددینی پھیلی ہوئی ہے یہ سب جماعت کی نحوست ہے، یہ سب جماعت کی نحوست ہے، ورنہ آج یہ پورا کا پورا طبقہ علماء کرام سے جڑا ہوا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ یہ کام، یہ طریقہ چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ تو جب آپ نے اس کو چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ بنا دیا تو لوگ مدرسے میں کیا کرنے آئیں گے؟ لوگ خانقاہوں میں کیا کرنے آئیں گے؟ اور چنانچہ ان کا ذہن بھی یہی ہے کہ مدرسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خانقاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے تو پھر اس کا بدل کیا؟ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ پھیری والے جو لوگ گھومتے ہیں سامان لے کر، اگر یہ پھیری کرنا بند کر دے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے کہ پھر وہ بڑی بڑی دکانوں میں اور مالوں میں پہنچے۔ یہ تو پھیری والوں نے روک رکھا ہے ان کو، ڈپلیکیٹ سامان، جعلی سامان، پرانا سامان، گھٹیا سامان، جیسا تیسا چاہتے ہیں جھوٹ بول کے بیچ لیتے۔ وہی یہاں بھی ہو رہا ہے، ڈپلیکیٹ دین، ڈپلیکیٹ باتیں ادھر ادھر پھیلائی جا رہی ہیں اور اسی میں لوگوں کو ورگلا کے رکھا گیا۔ یہ بیچ سے ہٹ جائے تو سب خود بخود یہ مدرسہ اور خانقاہ اور مسجد یہاں لوگ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نظام دیا ہے، جمعہ کے دن 5 وقت کی تو نمازیں ہے ہی، ایک جمعہ کا دن باقاعدہ ہے۔ جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز کے لیے 99% طبقہ مسلمانوں کا مسجد آ جاتا ہے، اور جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ رکھا، وہ خطبہ عربی زبان میں ہے۔ عرب میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ روزانہ ایک ہی خطبہ پڑھیں، جو بات ضرورت کی ہوتی ہے وہ سمجھا دیتے ہیں اسی عربی زبان میں،
لیکن یہاں لوگ نہیں سمجھتے، تو اس سے پہلے اردو زبان میں کچھ ضروری باتیں سمجھا دی جائیں۔ مہینے میں 4 مرتبہ یہ جمعہ آتا ہے، 4 مرتبہ مہینے میں اگر ایک ایک دو دو 4 بات سمجھائی گئی تو وہ لوگ جڑتے ہوئے چلے جائیں، جڑتے ہوئے چلے جائیں۔ تو یہ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بند کر دیں، بعض پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بدل کیا ہے؟ ارے یہ خود بدلے میں لایا گیا ہے، اصل موجود ہے۔ عام آیت تیمم برخاست، اس کی حیثیت تو تیمم کے برابر بھی نہیں۔ پانی موجود ہے، جب پانی موجود ہے تو اس کو استعمال کریے، تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عذر بھی نہیں، پھر بھی آپ تیمم کر رہے۔ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، ان سے علم دین لینے کے بجائے 400 کلومیٹر جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ گھومنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ قتال کا ثواب لینے جا رہے ہیں، قتال کا ثواب، مرتے دم تک وہ ثواب قتال کیے بغیر نہیں ملے گا۔ جو کام کریں گے وہی ثواب ملے گا، اور جو کام نہیں کریں گے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ، جس کے چکر میں، جس کے لپیٹ میں بہت سارے لوگ آ گئے۔ ان باتوں پہ غور کرنے کے بعد ایک چیز اور ہے، دین کی محنت، دین کی محنت۔ تعبیرات ایسی اختیار کرتے ہیں کہ آدمی چکر میں پڑ جائے۔ ہر چیز کا بھاؤ ایک نہیں ہوتا، اور ہر محنت ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر محنت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ لکھا پڑھی کی محنت الگ ہے، پھاوڑا چلانے کی محنت الگ ہے، سفر کرنے کی محنت الگ ہے، محنتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ دال کئی قسم کی ہوتی، ارہر کی دال، مسور کی دال، چنے کی دال، مٹر کی دال، اور پتہ نہیں کون کون سی دال ہوتی۔ ہر دال کی لذت الگ ہے اور ہر دال کا بھاؤ الگ ہے۔ تو یہ کہہ کر کہ دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت، یہ بھی دین کی محنت، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی دین کی محنت اور جماعت میں نکلنا بھی دین کی محنت، لہذا دونوں محنت برابر ہے۔ یہ محنت کر کے وہ ثواب دے گا، یعنی مٹر کی دال کھا کر ارہر کی دال کا ثواب لے گا۔ یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا، چٹنی کھا کر گوشت کا مزہ لے گا۔ یہ کیسا دھوکہ! بہرحال یہ تحریف ہے، یہ ہے بدلنا، کہیں الفاظ کو بدلنا، کہیں معنی کو بدلنا، اور ان فضیلتوں کو لا کر یہاں فٹ کرنا، فضائل کو بیان کرنا کہ اس کام کی یہ فضیلت ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور کسی کام کو بتانا کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے۔ جماعت کا یہ کام شروع ہوا ہے 96 سال پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ جماعت کا کام یہ فرض ہے، فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری، جو نہ کرے وہ سخت گنہگار ہوگا۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے، کتنا؟ جتنے کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے کوئی طریقہ فرض نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقہ ہو۔ آپ جس کسی عالم دین سے چاہیں علم دین سیکھ لیں، جس مدرسے سے چاہیں علم دین سیکھ لیں، اس کے لیے جماعت میں جانا فرض نہیں۔ اور جماعت میں تو چند باتیں سکھائی جاتی ہیں، نہ اس میں اور انتظام کیا جاتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ 100 چلہ کوئی لگائے گا، اس کے بعد بھی وہ وہیں رہے گا جہاں پہلے، اور سورہ فاتحہ سنائے گا تو اس میں کئی غلطیاں ہوں گی۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربہ کی باتیں ہیں جو باقاعدہ دیکھا ہوں۔ اور یہ مدرسہ، یہ خانقاہ، یہ لوگ جس کو تیار کرتے ہیں کامل و مکمل تیار کرتے ہیں۔ آج آپ غور کریں گے تو حفاظ اور علماء کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے، لیکن
ان کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بس ذکر اس بات کا ہے کہ فلاں جگہ لوگ کلمہ نہیں جانتے تھے، ان کو کلمہ سکھا دیا، فلاں جگہ مسجد نہیں تھی، وہاں مسجد بنوا دیا۔ تو کیا مدرسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ پیدائشی کلمہ سیکھ کے آتے ہیں، وہ حافظ بن کے آتے ہیں، وہ عالم بن کے آتے ہیں؟ آپ نے ایک دو بار میں صرف سکھائی اور مدرسے نے ابتدا سے انتہا تک سکھائی، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے آپ کے یہاں۔ ایک حافظ کو، ایک عالم کو مدرسہ تیار کر دے، وہ تنہا ایک آدمی جماعت کے ان کروڑوں اربوں لوگوں پر بھاری ہوگا جن کو انہوں نے تیار کیا۔ فضل العالم علی العابد، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر۔ عابد کہتے ہیں جو عالم تو نہیں ہے لیکن عبادت گزار ہے، عالم سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے۔ فضل العالم علی العابد، ایک عالم ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، دوسرا آدمی عالم نہیں ہے لیکن عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ ایک حدیث ہے، کفضلی علی ادناکم، اس کی ایسی فضیلت ہے جیسے کہ میری مسلمانوں میں سب سے ادنا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے، یعنی حافظ کی، عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے عالم کی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عالم، ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند، جیسے 14ویں کا چاند، ستارے ہزاروں کروڑوں نکلے ہوئے ہوں گے لیکن وہ آپ کو رہنمائی نہیں کر سکتے، راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اور ایک عالم دین کی مثال 14ویں چاند جیسی ہے، 14ویں کا چاند نکلے گا تو وہ پوری دنیا کو روشن کر دے، اس سے لوگ راستہ دیکھ کر چل لیں گے۔ تو عبادت گزاروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ستارے، اور عالم دین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ اور یہ بیچارے تو عبادت گزار بھی نہیں، جیسے عبادت گزار ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے ہی کو کل افضل سمجھتے ہیں، باقی حافظ، عالم، مدرسہ، خانقاہ سب ان کے نزدیک بیکار ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہی ہوگا جب علماء کے منصب پر عام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے بیان کرنے کے لیے، حالانکہ کچھ معلوم نہیں ہے، اجتماعات میں وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، فلانے صاحب بیان کر رہے ہیں، تاجر صاحب بیان کر رہے ہیں، اسلم بھائی بیان کر رہے ہیں اور ہاشم بھائی بیان کر رہے ہیں، تو کیا بیان ہوگا؟ دین برباد نہیں ہوگا۔ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ کم سے کم آدمی، یا تو آدمی عالم ہو یا مثل عالم ہو، یعنی عالم کی صحبت اختیار کر کے عالم جیسا ہو گیا ہو پھر وہ بیان کرے۔ ہر ایک کو بیان کرنے کی اجازت نہیں، جیسے بغیر ڈاکٹری پڑھے ڈاکٹری کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماسٹری پڑھے بغیر ماسٹری کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی بغیر عالم دین ہوئے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر میں چاہوں کہوں کہ بھائی آپ اپنے مرکز میں ہمارا بیان کروائیے تو کہیں گے نہیں، آپ کا وقت نہیں لگا، وقت لگا نہیں لگا۔ اور اگر اجازت دے بھی دیا تو پھر بس دعوت پہ بیان کرنا ہے آپ کو، جماعت کے کام کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہمارے یہاں آ گئے تو ہاں ٹھیک ہے بیان کریے۔ اگر ہم بھی یہی کہہ دیں کہ بھائی آپ کا وقت لگا ہے مدرسے میں، نہیں لگا ہے تو نہیں بیان ہوگا۔ مدرسے میں وقت لگانا یہ ہے کہ آپ حافظ اور عالم بن جائیے، پھر بیان کریے، اور پھر بیان کریے تو جماعت والا نہ کریے، یہاں والا کریے، پھر نہیں آئیں گے ہمارے پاس۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ علماء کو اپنے آپ سے نہ جوڑیں، آپ خود علماء سے جڑیں، آپ علماء کو اپنی سنانے کے لیے نہ بلائیں، آپ علماء کو بلائیں ان کی سننے کے لیے، تب آپ کی زندگی میں دین آئے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو میں آپ کو بتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو لوگ اس طرح کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہم صلی